کے دیکھے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. آج کوئی صوبہ بھی، کوئی شخص بھی مطمئن نہیں ہے اپنے حالات سے. ہر ایک کے شکوے ہیں، اور اگر آپ ان کے شکوے سنیں، چاہے وہ جو ہماری بیٹیاں بلوچستان سے آئی ہیں، چاہے وہ فاٹا کے لوگ ہوں، چاہے وہ پنجاب اور سندھ کا کسان ہو، چاہے وہ جو لوگ عدالتوں میں سزائیں پا چکے ہیں، جس کی بات بھی آپ سنیں گے، اس کی بنیاد ملک میں آئین کی حکمرانی سے، قانون کی حکمرانی سے انحراف ہے. آج پاکستان کے مسائل کا صرف ایک حل ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ مسائل کیسے حل ہوں گے. یہ کسی شخص کی بات نہیں ہے، یہ کسی جماعت کی بات نہیں ہے. ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ آج ملک کے مسائل کا صرف ایک حل ہے کہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہو، اور کوئی حل نہیں ہے. آج یہ حکومت اس ملک کی ہر سیٹ حاصل کر لے، اس ملک کے ہر پارلیمنٹیرین کو عمر ایوب کی طرح 30 سال کی سزا دے دے، بائی الیکشن بھی جیت لے، وہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ ملک نہیں چلے گا. یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے. تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جہاں قانون صرف حکمران اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں وہ ملک نہ اس میں کبھی سیاسی استحکام آئے گا، نہ اس میں معیشت چلے گی، نہ وہ ترقی کرے گا، نہ اس کے لوگ خوشحال ہوں گے، نہ اس کے اندر امن ہوگا. یہی کیفیت آج ہماری ہے. آج یہاں پر کل سے جو مسائل بیان کیے گئے، ان سب کا حل قانون کی حکمرانی میں ہے، آئین کی بالادستی میں ہے. ہمارے آئین کا حال کیا ہے؟ آپ صرف چیپٹر 1 جو بنیادی حقوق ہیں، جو رشتہ ہے ایک شہری کا اور ریاست کا، یہ 21 آرٹیکلز ہیں. میں نے ان کو بار بار پڑھا. آپ یقین کریں شاید 2 یا 3 ایسے ہوں جو آج پاکستان میں سلب نہیں کیے گئے، اور وہ بھی ان پر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ وہ بھی موجود ہیں یا نہیں ہے. آپ خود پڑھ لیں. یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں جو ریاست نے آپ کو دینے ہیں، اور آج وہ ریاست نے ہی سلب کر لیے، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ جس ملک کے شہری کو ہم شہری نہیں سمجھتے، اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر یہاں کون سی سیاست ہوگی، کون سا استحکام ہوگا، کون سی پارلیمان ہوگی، کون سی حکومت ہوگی؟ آج کیوں اس ملک کے نوجوان بندوق کا رخ کرتے ہیں؟ کیوں بندوق اٹھاتے ہیں؟ بلوچستان میں کیا حالات ہیں؟ سابقہ فاٹا کے اندر کیا حالات ہیں؟ ابھی اسد کیسر صاحب نے ذکر کیا، یہ فیصلہ ہوا تھا کہ فاٹا کے علاقے کو واپس پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر لانے کے لیے یہ ایک رقم مختص کی جائے گی. آج اس بات کو 7 سال ہو گئے، ان کو وہ رقم بھی نہیں ملی جو سابقہ فاٹا کا حصہ ہوا کرتی تھی. نہ ان کو نظام ملا، نہ ان کو ترقی ملی، نہ ان کو بنیادی حقوق ملے جن کا میں نے ذکر کیا. تو آج وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو پرانا نظام بہتر تھا، ہم تو اس معاملے میں ٹھیک تھے. آپ جہاں بھی پاکستان میں جائیں یہی معاملہ آپ کو ملے گا. آج کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ دنیا، یہاں بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی،
جب دنیا کا کوئی شخص جو پاکستان میں کوئی پیسہ لگانا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، جب وہ یہ دیکھے گا کہ انہوں نے اس ملک کے لیڈرز اپوزیشن کو وفاق میں بھی، صوبے میں بھی 10-10, 20-20, 30-30 سال کی سزا دے دی ہے. اگر آپ نے سزائیں دینی تھی تو عدالت میں ایسا ماحول ہوتا، ایسے حالات ہوتے کہ انصاف ہوتا، وہ نظر آتا. یہ ماضی میں بھی بہت سی ہم نے یہ فیصلے دیکھے، لیکن کیا اس ملک کے ارباب اختیار کو یہ احساس ہے کہ اس معاملے کا اثر کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اس ملک کے لیڈرز اپوزیشن کو عدالت میں کھڑا کرنا تھا تو پھر عدالت چلتی، پریس بھی موجود ہوتی ہے، کیمرے بھی موجود ہوتے. یہ روز پاکستان کے عوام کو دکھاتے ہیں کہ اس ملک میں لیڈرز اپوزیشن نے کیا جرم کیا ہے. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. بند عدالتیں ہوتی ہیں، بند فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے جن کو کوئی نہ تاریخ تسلیم کرتی ہے نہ قانون تسلیم کرتا ہے. کیسے ملک چلائیں گے؟ کیسے ملک چلے گا؟ ہمیں اس بات کا کوئی احساس آج نہیں ہے کہ اس ملک کے عوام کی کیا حالت ہے. یہ ہمارا وہ ملک ہے کہ اس کے عوام ہر گزرتے دن کے ساتھ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہاں کی اشرافیہ امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی ہے. آپ چینی کے حالات دیکھ لیں. یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس ہے کہ اگر ملک میں چینی نہیں ہے تو آپ ایکسپورٹ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کے سامنے ایک واضح دلیل ہے کہ چینی کی ایکسپورٹ شروع ہوئی اور قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی. 50% چینی کی قیمت بڑھ گئی. وہ قیمت کس نے ادا کی؟ پاکستان کے عوام نے. اس کو کیا فائدہ کسان کو ہوا؟ کسان کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے. پاکستان کے عوام سے سیدھا پیسہ اس ملک کے شوگر مالکان کو چلا گیا. لیکن کوئی آج ان سے یہ بات پوچھنے والا بھی نہیں کہ سارا ہوا کیا ہے. آپ ٹی وی دیکھیں، سارا دن دفاع کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو پتا نہیں تھا. چلیں ہم مان لیتے ہیں ان کو پتا نہیں تھا، ابھی تو درست کر دیں، ابھی تو ہمیں بتائیں پتا کر کے کہ کس نے یہ سارا کام کیا ہے. یہ وہ خرابیاں ہیں. جب ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب اس ملک کے طاقتور لوگ یہ سمجھیں گے کہ قانون ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. قانون وہ لفظ ہے جو ہمارے منہ سے نکلے گا، اور یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ اس ملک کے سیاستدان بھی یہ سمجھتے رہے ہیں، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی رہی ہے، اس ملک کے جج بھی یہ بات سمجھتے رہے ہیں، اس ملک کے بیوروکریٹ بھی یہ سمجھتے رہے ہیں، ملک کے بزنس مین بھی یہ سمجھتے رہے ہیں. لیکن آج یہ معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا. آج آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ بات وہ کرے جو محمود خان صاحب 35 سال سے کرتے آئے ہیں. آج آپ کو قانون کی حکمرانی کی بات کرنی پڑے گی، ورنہ ملک آپ کا ترقی نہیں کرے گا. یہ نہیں چلے گا، کسی طرح بھی نہیں چل سکتا. اس ملک میں نہ انصاف ہوگا، نہ اس ملک میں ترقی ہوگی، نہ اس ملک میں خوشحالی ہوگی. یہ دنیا کا تجربہ ہے. ہم آج بھی ان باتوں سے ناآشنا ہیں. اس لیے آج اپوزیشن کی ذمہ داری ہے جو اس ٹیبل پر بیٹھی ہے کہ آپ کم از کم اپنی سوچ کی اندر ہم آہنگی پیدا کریں اور اس کی ایک بنیاد بنائیں کہ ہم نے ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کرنی ہے، آئین کی بالادستی کی بات کرنی ہے، اور صرف بات نہ کریں، ہم اپنے عمل سے بھی ثابت کریں. ہمارے رویے میں، ہماری سوچ میں یہ چیز جب تک بسے گی نہیں، جب یہ اس ملک کے عوام پر عیاں نہیں ہوگا کہ اس ملک کی اپوزیشن جو ہے وہ آج ہمارا سوچ رہی ہے، وہ آج آئین کی بالادستی کی بات کر رہی ہے. آئین کیا ہوتا ہے؟ قانون کیا ہوتا ہے؟ جو عوام کو ریاست کا رشتہ ہے. ہم نے وہ سب کچھ سلب کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کر بیٹھے گا. تو آج اپوزیشن کی ذمہ داری ہے، اور اپوزیشن کے پاس ایک حکومت بھی ہے.
آپ نے مسائل کا ذکر کیا، بالکل یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو اجاگر کریں، اپوزیشن اپنا کردار بھی ادا کرے۔ یہ مشکلات ماضی میں بھی آتی رہی ہیں، یہ آتی رہیں گی، لیکن آپ نے آئین کے راستے کو تھامنا ہے، آپ نے قانون کے راستے کو تھامنا ہے۔ حکمران تو ہمیشہ اپنی طاقت کے زوم میں رہتے ہیں، لیکن اس طاقت سے آج تک کسی کو کچھ ملا نہیں ہے، اس ملک کو کچھ نہیں ملا، اس ملک کے عوام کو کچھ نہیں ملا۔ یہ بات آج کے حکمرانوں پر بھی عیاں ہو جائے گی۔ یہ تاریخ کے سبق ہیں، ہم نے بہت سے یہ معاملات دیکھے ہیں۔ ہمیشہ ایک نیا فارمولہ آتا ہے، ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ فارمولہ صرف ایک ہے، اور وہ آئین کا فارمولہ ہے، وہ قانون کا فارمولہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اپوزیشن اس فورم سے اپنی سوچ کو ایک کر کے، اپنے مفادات کو، اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کر آج ملک کی بات کرے گی، ملک کی ترقی کی بات کرے گی۔ جو آج ناانصافی ہے وہ موجود ہے، یہ ناانصافی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، تاریخ نے ہمیشہ ان کو رد کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ تاریخ میں جو لوگ اصولوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جو آئین کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جو قانون کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، وہ لوگ سرخرو ہوتے ہیں۔ تو کم از کم اس فورم سے ہم یہ کہہ کر ضرور اٹھیں کہ آج اس ملک کی اپوزیشن جو ہے وہ آئین کے ساتھ، اس ملک میں قانون کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے عہد کرتی ہے، اور یہی اس کو واحد راستہ سمجھتی ہے ملک کے مسائل کے حل کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔